خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ یاد رکھیے کہ جھوٹ کے حوالے سے زمانے جاہلیت اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ آپ کے اعلان نبوت فرمانے سے قبل جو زمانہ گزر رہا تھا اس کا نام تھا زمانہ جاہلیت۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کسی مذہب کے نزدیک، چاہے وہ آگ کے پوجا کرنے والے ہوں، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں، چاہے وہ سورج کے پجاری ہوں، چاہے وہ کسی بھی چیز کی پرستش اور عبادت کرنے والے ہوں، زمانے جاہلیت میں کسی مذہب کے نزدیک جھوٹ بولنا جائز نہیں تھا، اور کسی مذہب میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں تھی، اور کسی مذہب میں بھی جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسی سختی تھی زمانہ جاہلیت میں بھی۔ اب زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اب وہ زمانہ جاہلیت چل رہا تھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے خط مبارک بھیجا روم کے بادشاہ کی طرف جس میں سلام کی دعوت تھی۔ اب جب روم کے بادشاہ نے خط پڑھا اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، کہا کہ یہ خط مجھے مکہ مکرمہ سے آیا ہے، اس شخص اس نام کے بندے نے مجھے خط بھیجا ہے، تلاش کرو کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں اس علاقے سے کوئی لوگ تجارت کے لیے یہاں آئے ہوئے آئے تو میرے پاس پکڑ کے لے کے آؤ۔ چنانچہ جب تلاش کیا گیا تو مکے سے آنے والے اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کو لے کر آئے، پوچھا کہاں سے ہوگا؟ مکہ مکرمہ سے۔ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی بنا کر رب نے مجھے بھیجا ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، بتاؤ کہ یہ جو شخص ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کا خاندان کیسا ہے؟ اس کے خاندان کی تعریف کرو۔ اب ابو سفیان، اب تمہارے ہاں جیسے ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ہمارے مخالف کے بارے میں پوچھ لے کہ بھائی آپ کے مخالف کا کردار کیسا ہے، اگر اس کا کردار خراب نہیں بھی ہوگا تو میں زور لگا کے بتاؤں گا اس جیسا بد کردار تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ یعنی اب میرے مخالف کے بارے میں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو میں اس کے بارے میں جتنا زور ہو سکے گا لگاؤں گا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اب مخالف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جن سے ان کی دشمنی ہے اس وقت، یہ گوئیں کہ ان کے دشمنی اس اعتبار سے کہ انہوں نے اب ان کے اباؤ اجداد کے دین کی مشن کی مخالفت کی ہے، اس لیے دشمنی تھی ان کے ساتھ۔ تو پوچھا کہ خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان فرمانے لگے ان کا خاندان بہت اعلیٰ خاندان ہے، بہت شرافت والا خاندان ہے، بہت مانا ہوا خاندان ہے، اس کی عزت، اس کی اہمیت، اس کی قدر پورے عرب میں عام ہے، ایسے خاندان سے آئے ہیں۔ تو روم کا بادشاہ کہنے لگا سچ کہا، ہمیشہ اللہ نبی کو اونچے خاندان میں بھیجتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا، بتاؤ ان کے جو متبعین ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، وہ غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ان کے متبعین اس وقت غریب اور نادار قسم کے لوگ ہیں، جن کے پاس نہ کوئی زیادہ جائیدادیں، نہ زمینیں، نہ کاروبار، غریب فقراء ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا سچ کہا، جب بھی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے متبعین ہمیشہ غریب ہی ہوا کرتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا، بتاؤ جب جنگیں ہوتی ہیں تو تم غالب آتے ہو یا وہ؟ تو ان کہا کبھی ہم آتے ہیں کبھی وہ آتے ہیں۔ کہا بالکل ٹھیک کہا۔ اب دیکھیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں
اسلام قبول کرنے کے بعد میں جب یہ بات فرمائی، کہا کہ دیکھو اب مجھ سے میرے مخالفے کے بارے میں جب پوچھا جا رہا تھا تو میری زبان سے جھوٹ نہ نکلا، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اب میں اس کو کوئی غلط بات، اب مجھ سے جو پوچھا جا رہا ہے میں ایک ایک لفظ سچا بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ حالانکہ میں جھوٹ بول سکتا تھا، تو یہ فرمایا کہ ہم ایسے سچ کے اتباع کرنے والے تھے کہ زمانے جہلیت میں کفر کی حالت میں بھی ہماری جرأت نہ پڑتی تھی ہم جھوٹ بولیں۔ اس طرح سختی سے سچ بولنے کے پابند تھے کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ صرف اسلام کے اندر جھوٹ بولنا منع نہیں ہے، یہ تو زمانے جہلیت والے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہر مذہب کے نزدیک جھوٹ بولنا منع تھا۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔